أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں. یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے لیے ہدایت و بصیرت میں اضافہ کر دیا تھا، اور ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا تھا، دلوں کو مضبوطی عطا کر دی تھی. جس وقت کہ وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے علاوہ کسی معبود کو نہیں پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں تو بہت دور کی بات، حق سے ہٹی ہوئی بات کہنے والے ہوں گے. یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کے علاوہ کو معبود بنا رکھا ہے. یہ اپنی اس بات پر کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹی تہمت لگائے؟ اور جب تم نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی ہے اور اللہ کے علاوہ ان کے معبودوں سے بھی، تو تم غار میں پناہ لے لو. تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کے دہانے کھول دے گا اور تمہارے لیے تمہارے اس معاملے میں آسانی کے سامان فراہم کر دے گا. اوپر یہ بات گزر چکی ہے کہ قرآن مجید نے اصحاب کہف کے واقعے کو اولاً اجمالاً بیان کیا ہے 2-3 آیات میں، اور اجمالی بیان سے ہمیں کیا عبرت اور موعظت حاصل ہوتی ہے اور ہمیں کیا سبق لینا چاہیے، اس کا تذکرہ اوپر آ چکا ہے. اب یہاں سے قرآن مجید اس واقعے کو ذرا تفصیل سے اور ڈیٹیل میں بیان کر رہا ہے. چنانچہ کہا کہ ہم اس واقعے کو حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں. نحن نقص علیک نبأہم بالحق. حق کے ساتھ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کوئی واقعہ دنیا میں پیش آتا ہے تو زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ واقعے میں بہت ساری ایسی باتیں بھی داخل ہو جاتی ہیں جن کا حقیقت سے اور ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ بات کا بتنگڑ بنا دیا گیا. واقعہ تو چھوٹا سا تھا
لیکن بیان کرنے والے اس کو بہت سی مرتبہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ سنی سنائی باتوں کو اس واقعے میں شامل کر لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ لوگ اس واقعے کو جیسا بھی بیان کرتے ہوں، اور ان کی تاریخی کتابوں میں جو کچھ بھی اس کی ڈیٹیل بیان کی گئی ہو، لیکن ہم تمہارے سامنے اس واقعے کو ٹھیک ٹھیک بیان کریں گے، یعنی جو حقیقت ہے اسی کا بیان ہوگا، اور جو باتیں بیان کی گئی ہوں گی وہ حقائق سے تعلق رکھیں گی، اس کا تعلق مبالغے سے نہیں ہوگا، افراط سے نہیں ہوگا، تفریط سے نہیں ہوگا، جیسا واقعہ پیش آیا تھا ہو بہو ہم اس کو تمہارے سامنے بیان کریں گے۔ اسی لیے تاریخی واقعات میں قرآن مجید کا بیان وہ معیار اور سند کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی کوئی واقعہ تاریخی کتابوں میں آیا ہو اور وہی واقعہ قرآن مجید بیان کر رہا ہو، اور دونوں کے بیان میں اگر ہم کو اختلاف نظر آتا ہے تو اس صورت میں قرآن کا واقعہ اور قرآن کا بیان کردہ تذکرہ وہ سند ہوگا، وہ معیار ہوگا، اسی پر ہم جانچیں گے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ جیسے بہت ساری تفاصیل بائبل میں بھی آئی ہے، تورات اور انجیل میں بھی آئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ خود قرآن کے بیان کے مطابق اور خود یہودیوں اور عیسائیوں کے اعتراف کے مطابق کہ اصل بائبل، اصل تورات اور انجیل وہ محفوظ نہیں ہے، اصل کتاب وہ تاریخ میں گم ہو چکی ہیں، اور پھر ان کے جاننے والوں نے اپنے طور پر ان کتابوں کو تیار کیا ہے۔ تو اب ایک بات قرآن بیان کر رہا ہے اور وہی واقعہ بائبل میں آیا ہے، اور بائبل کے بیان میں اور قرآن کے بیان میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور بائبل کچھ کہہ رہی۔ تو اس صورت میں سند اور معیار اور حق بات وہ ہوگی جو قرآن بیان کرے گا، یہ قرآن معیار بنے گا حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کے سلسلے میں۔ تو اس لیے قرآن تنبیہ کر رہا ہے کہ ہم جو واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ بالکل حق پر مشتمل واقعہ ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، اس لیے قرآن کوئی بھی واقعہ از اول تا آخر بعینہ بیان نہیں کرتا، نیز واقعے کے ہر پہلو کو اور واقعے کے ہر جز کو قرآن مجید بیان نہیں کرتا، بلکہ قرآن واقعات کے ان پہلوؤں کو بیان کرتا ہے اور اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ جس سے کوئی عبرت حاصل ہو، کوئی موعظت نکلے، کوئی سبق ملے اور کوئی ہدایت حاصل ہو اس کے پڑھنے والوں کو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں واقعات پھیلے ہوئے ہیں، بعینہ کوئی بھی واقعہ A to Z قرآن بیان نہیں کرتا، سوائے سورہ یوسف میں کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن نے ایک ہی مقام پر اس کو A to Z بیان کیا ہے، ورنہ اس کے علاوہ واقعات ہم دیکھیں انبیاء علیہم السلام کے واقعات، ان کی قوموں کے واقعات، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بار بار آیا ہے، لیکن کسی بھی مقام پر ایک مرتبہ از اول تا آخر واقعہ بیان نہیں کیا گیا، اس کا ایک حصہ کسی جگہ ہے، دوسرا حصہ دوسری جگہ ہے، تیسرا حصہ کسی جگہ ہے، اور پھر اس کے بیان کرنے کا انداز بھی مختلف ہے، کبھی ایک ہی بات کو اس انداز میں بیان کرتا ہے،
اور کبھی اسی بات کو دوسرے الفاظ میں اور دوسرے انداز میں بیان کرتا ہے۔ اور نیز قرآن واقعے کے پورے پس منظر کو بھی بیان نہیں کرتا کہ واقعہ کہاں پیش آیا تھا، اس کے اسباب کیا ہوئے تھے، اس کا پس منظر اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کون لوگ تھے، ان کے نام کیا تھے۔ قرآن میں یہ تفاصیل نہیں ملے گی۔ یہ ہسٹری لکھنے والے کا کام ہے، اور وہ تاریخ کی کتابوں کا موضوع ہے کہ وہ جب کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں تو وہ اس کے زمانے کا بھی تعین کرتے ہیں کہ کس زمانے کا یہ واقعہ ہے، وہ دنیا کے کس علاقے میں وہ واقعہ پیش آیا تھا، اس علاقے کی بھی تعین کرتے ہیں۔ پھر وہ اس قوم اور ان اشخاص اور افراد کا بھی تعین کرتے ہیں کہ جس قوم اور قبیلے یا افراد کا یہ واقعہ ہے، اور پھر وہ واقعے کی ایک ایک جزئی کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن قرآن چونکہ تاریخ کی کتاب نہیں، وہ ہدایت کی کتاب ہے، اس لیے جن واقعات کے جن اجزاء سے اور واقعات کے جن پہلوؤں سے لوگوں کی ہدایت کا کوئی نہ کوئی تعلق ہو، قرآن فقط اس کو بیان کرتا ہے۔ اور واقعے کو یعنی قرآن کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو سمجھنا وہ واقعے کی تفاصیل کو سمجھنے پر موقوف نہیں ہوتا۔ اس لیے یہاں ہمیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کون لوگ تھے، یہ چند نوجوان تھے تو ان کے نام کیا تھے، اور کس قوم اور کس قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اور دنیا کے کس علاقے میں کس ملک میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، کون سی کنٹری سے اس کا تعلق ہے، اور جس زمانے میں پیش آیا تھا تو اس زمانے میں کون سے بادشاہ کی وہاں حکومت تھی، اور ان کے ساتھ پورا کیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ قدم اٹھانا پڑا۔ ان تمام تفاصیل کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور صحابہ، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے سامنے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نزول پر قرآن کی آیات پیش کرتے تھے تو صحابہ نے کبھی اللہ کے رسول سے یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ کے رسول یہ واقعہ کون سی کنٹری میں پیش آیا تھا، کون سے زمانے میں پیش آیا تھا، جس بادشاہ نے ان پر ظلم کیا تھا اس بادشاہ کا نام کیا تھا، اور تاریخ اور ہسٹری میں یہ حکومت کس نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ تفاصیل صحابہ نے نہیں پوچھی، اگر پوچھی ہوتی تو احادیث میں موجود ہوتی، لیکن نہیں پوچھا اور احادیث میں موجود نہیں ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ بھی شریعت کے مزاج کو اور اللہ کے رسول کے منشے کو، بلکہ باری تعالیٰ کے منشے کو بخوبی سمجھتے تھے کہ قرآن کا مقصود کوئی تاریخی واقعے کو بیان کر کے ہماری معلومات میں اضافہ کرنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کا مقصود ہدایت ہے، عبرت ہے، موعظت ہے، اور اپنی زندگی میں رہنمائی لینے کے لیے اسباق ہیں۔ تو اس لیے نہ اللہ کے رسول اس کی ضرورت محسوس کرتے تھے اور نہ صحابہ آگے بڑھ کر اس کو پوچھتے تھے، بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو رئیس المفسرین حبر العلماء کہلاتے ہیں کہ تفسیری روایات وہ سب سے زیادہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا نتیجہ تھا جو اللہ کے رسول نے عبداللہ ابن عباس کو دی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ تاویل الکتاب او کما قال، کہ اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن کا علم اس کو عطا فرما۔ تو اس کا نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا فہم کامل حضرت عبداللہ ابن عباس کو عطا فرمایا تھا۔ تو عبداللہ ابن عباس اس قسم کے امور کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ نبہم ما ابہم اللہ تبارک و تعالی، کہ جن چیزوں کو قرآن نے بیان نہیں کیا ہے ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں،
قرآن نے جن چیزوں کو مبہم رکھا ہے، مجمل رکھا ہے، ہم بھی اس کو مجمل اور محمل رکھیں گے. ہم اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے اور تحقیق نہیں کریں گے کہ یہ کیا ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا اور کہاں ہوا تھا اور کس زمانے میں ہوا تھا. تو بہرحال قرآن نے یہ کہا کہ یہ چند نوجوان تھے، فتیتن، نوجوان تھے، اور اوپر یہ فائدہ گزر چکا ہے کہ گویا یہ ایک جماعت تھی جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا. قرآن ان کا یوں تعارف کرا رہا ہے کہ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ یہ مومن تھے، مسلمان تھے. بس یہ ان کا تعارف ہے کہ یہ اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور جب یہ اپنے رب پر ایمان لائے تو ان کا کے ایمان پر اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ یہ انعام ہوا کہ وزدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت میں، ان کے ایمان میں اور دینی بصیرت میں اضافہ کر دیا تھا. یعنی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کوئی چیز اختیار کرتا ہے، کوئی نظریہ اپناتا ہے اور یہ طے کرتا ہے کہ مجھے اس طرح زندگی گزارنا ہے، لیکن وہ دیکھا دیکھی کہ سب لوگ ایسا کر رہے ہیں اس لیے ہم بھی ایسا کریں، اور چونکہ ہمارا خاندانی یہ مذہب ہے تو اس لیے ہم بھی اسی مذہب کو فالو کریں گے. تو ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے کسی نظریے کو اپنانے والا اور زندگی کے طور و طریق کو اپنانے والا اپنے معاملے میں خود اور پر اعتماد نہیں ہوتا، یعنی اس کو اس پر مکمل بصیرت حاصل نہیں ہوتی. اور یہی وجہ ہے کہ ایسا آدمی لوگوں کے بہکانے سے بہک جاتا ہے اور لوگوں کے باتیں کرنے سے وہ اپنے نظریے کے سلسلے میں شک اور شبہے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے. لیکن جب آدمی سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کرتا ہے اور اپنی زندگی میں کوئی عقیدہ اختیار کرتا ہے تو پھر اس کو اپنے عقیدے پر پورا اعتماد ہوتا ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا کا ماحول کیا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسے شخص پر خصوصی انعام ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے معاملے میں بصیرت عطا کر دیتے ہیں، استقامت عطا کر دیتے ہیں کہ دنیا کچھ سے کچھ ہو جائے لیکن وہ اپنے موقف سے اور اپنے نظریے سے ہٹتا نہیں ہے، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹتا. اور یہ دیکھا جائے تو اوپر جو شروع صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، کہ ایمان والوں کے لیے اور اعمال صالح کا کرنے والوں کے لیے اجر حسن ہے، اور ایسا اجر حسن کہ جو کبھی بھی ان سے جدا نہیں ہوگا، ہمیشہ وہ اللہ کے اس اجر حسن کو محسوس کریں گے. تو یہ جو وزدناہم ہدی ہے، اور آگے مزید کہا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل ہے. اجر حسن کا تعلق فقط آخرت سے نہیں ہے، اجر حسن کا تعلق مرنے کے بعد کی زندگی سے نہیں ہے، بلکہ اجر حسن کا تعلق اس دنیا سے بھی ہے. اور گویا ایمان کے ساتھ اللہ کا یہ اجر حسن وہ شروع ہو جاتا ہے. تو چاہے وہ مادی نعمتوں کی شکل میں نہ ہو، مادی اعتبار سے چاہے آدمی کتنا ہی خستہ حال ہو، لیکن وہ اس کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو کہ میں یہ مانتا ہوں اور میں یہ جانتا ہوں، دنیا جو کچھ بھی کہے میں اپنے کانسیپٹ سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. آدمی کو اپنے عقیدے پر، اپنے دین پر ایسا یقین کامل ہو جائے اور ایسا اعتماد حاصل ہو جائے کہ وہ
دنیا کے کہنے پر اور دنیا کے پروپیگنڈے پر اپنے عقیدے کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی تذبذب کا شکار نہ ہو، یہ ایک مومن کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ جو آدمی ڈاواں ڈول ہوتا رہے کہ یہ اگر یہ ہو رہا ہے تو ارے یار میں نے جو موقف اختیار کیا ہے معلوم ہی نہیں یہ صحیح ہے یا نہیں۔ جیسے حالات کو دیکھ کر مسلمان ڈرنے لگتے ہیں کہ معلوم نہیں یار ہم جو ایمان والے ہیں کہتے ہیں کہ حق پر ہیں، تو یہ اگر حق پر ہیں تو ایسا کیوں ہو رہا؟ جس آدمی کو اپنے ایمان پر پورا اعتماد ہوتا ہے، دینی سمجھ ہوتی ہے، تفقہ فی الدین حاصل ہوتا ہے، اور وہ قرآن سے فقط رسمی رشتہ نہیں رکھتا، قرآن کو فقط وہ برکت کی کتاب نہیں سمجھتا، اس کو فقط وہ اپنی روزی اور دکان اور کھیتی کے برکت کے لیے نہیں پڑھتا، یا اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے نہیں پڑھتا، بلکہ قرآن سے اس کا تعلق شعوری ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ قرآن کیا ہے اور اس کو کس طرح پڑھنا چاہیے اور اس سے کیا سبق حاصل لینا چاہیے۔ تو ایسا شخص وہ ہمیشہ دنیا کے حالات سے متاثر ہونے کے بجائے وہ فوراً قرآن کی طرف رجوع کر کے اپنے نظریے، اپنے دین اور اپنے مذہب پر مکمل اعتماد حاصل کرتا ہے۔ جیسے کہ صحابہ کے بارے میں قرآن نے یہ کہا کہ جب حالات آتے تھے تو وہ ڈرتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، کہ ہم کو تو معلوم تھا کہ ایمان والوں کے ساتھ دنیا میں یہ ہونا ہی ہے، تو اگر ہو رہا ہے تو گویا یہ قرآن کی بات کی تصدیق ہو رہی ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ ان کو معلوم ہوگا کہ قرآن نے کیا کہا۔ اگر ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ قرآن نے کیا کہا ہے، دنیا کے تعلق سے کیا حالات بیان کیے ہیں، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ انسان تذبذب کا، شک و شبے کا شکار ہو جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان جوانوں کے ساتھ یہ انعام کا معاملہ فرمایا کہ ایک طرف یہ ایمان لائے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانی بصیرت بھی عطا کر دی، وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور آگے یہ کہ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ، کہ جب حالات ان کے مخالف ہوئے، اور جیسا کہ اوپر یہ بات کہی جا چکی ہے کہ مخالفت کے دو اسٹیج ہوتے ہیں۔ مخالفت کا پہلا اسٹیج، پہلا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ ماحول خلاف ہو جاتا ہے، ماحول انسان کا ساتھ نہیں دیتا، اور وہ جو کرنا چاہتا ہے تو ماحول اس کا مخالف ہوتا ہے، وہ سچا بننا چاہتا ہے، ماحول اس کو جھوٹ پر مجبور کرتا ہے، وہ اچھے اخلاق اپنانا چاہتا ہے، ماحول اس کو برے اخلاق پر آمادہ کرتا ہے، وہ امانت داری اور دیانت داری والی زندگی چاہتا ہے، ماحول اس کو بددیانتی پر اور خیانت پر مجبور کرتا ہے۔ تو ایک ماحول کی مخالفت، یہ مخالفت کا پہلا اسٹیج ہے۔ اس صورت میں انسان کے لیے اپنے دین پر عمل کرنا وہ مشکل تو ہوتا ہے، لیکن اس کی جان کو، اس کے مال کو بہت زیادہ خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ اگر وہ تھوڑی سی ہمت کرے تو وہ ماحول کے خلاف اپنی دیانت داری پر، امانت داری پر، سچائی پر، صداقت پر اور ایمان کے تقاضوں پر مکمل عمل کر سکتا ہے۔ اور مخالفت کا دوسرا اسٹیج یہ ہوتا ہے کہ اس صورت میں انسان کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے، اور اس کے سامنے یہ مرحلہ آ جائے کہ یا تو میں اپنے دین کو بچاؤں یا میں اپنی جان کو بچاؤں۔ دین کو بچانا ہے تو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، جان کی حفاظت کرنا ہے، عزت والی دنیا کی عزت والی زندگی گزارنا ہے تو پھر دین اور ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ قرآن جب یہ تفصیلی واقعہ بیان کر رہا ہے تو یہ ان کے دوسرے اسٹیج کی حالت کو بیان کر رہا ہے کہ مخالفت ہوتے ہوتے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اب ان کے لیے دو ہی آپشن تھے، اور ان سے ظالموں کی طرف سے دو ٹوک بات کہہ دی گئی تھی کہ یا تو تمہیں ہمارے مذہب کو اختیار کرنا ہوگا
اور یہ آخرت کی اور قیامت کی اور مرنے کے بعد کی اور نبوت کی اور رسالت کی اور حساب و کتاب کی، یہ سب باتیں ہم نہیں مانتے۔ ان باتوں کو چھوڑنا پڑے گا، ہم جو کہتے ہیں وہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر تم کو اسی پر اصرار ہے کہ نہیں ہم تو جو کہتے ہیں وہ حق ہیں، اور ہم تو تم کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ تم یہ چیزیں اپناؤ اور چھوڑو ان ڈھکوسلوں کو اور سنی سنائی باتوں کو، تو اس صورت میں تم ہمارے درمیان نہیں رہ سکتے، اور تمہیں اپنی زندگی سے اور جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اب یہ جو کشمکش کا مرحلہ ایک ایمان والے کے لیے ہوتا ہے، یہ بہت سخت آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ نہ ہو تو بہت ممکن ہے کہ انسان ہمت ہار جائے۔ اللہ کی طرف سے ان کے لیے یہ بھی انعام ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمت عطا فرمائی، ان کو حوصلہ دیا، یہ جذبہ دیا کہ چند نوجوان ہونے کے باوجود پورے ملک کو اور پورے ملک کی سپر پاور حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں، اور ان کے سامنے برملا اظہار کر دیا کہ ہمارا موقف تو یہ ہے، تم کو جو کرنا ہو کر لو، ہم اپنے اس موقف سے ہٹنے والے نہیں۔ اس ہمت کو قرآن کہہ رہا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ڈر نہیں تھا ان کے دل میں، اللہ نے ان کے دل کو مضبوطی عطا کر دی تھی، اور یہ بہت بڑا انعام۔ انسان اطمینان والی زندگی ہی کے لیے صبح سے لے کر شام تک تغودو کرتا ہے کہ اطمینان والی زندگی، ورنہ انسان کے پاس اگر کوٹھیاں ہو، بنگلے ہو، مال کی ریل پیل ہو، خدم و حشم ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس کو خطرہ لاحق ہو کہ کب میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ کبھی بھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہاں ان نوجوانوں کی خصوصیت یہ کہ تنہا ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، خاندان کے لوگ بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہے جائے کہ محلے والے، چاہے جائے کہ گاؤں والے، اور دشمن اپنے بھی دشمن بن چکے ہیں، دوسرے نہیں۔ تو اس صورت میں ایسی ہمت کا مل جانا کہ کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، مکمل اعتماد اور پرسکون لہجے میں انہوں نے اپنا موقف بیان کر دیا کہ ہم تو یہ ہیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے انعام اسی وقت ہوتا ہے جب کہ خود بندہ یہ چاہے۔ پہلے یعنی اللہ کی قدم بندے کی طرف سے اٹھتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ کا یہ دستور ہے اس دنیا میں کہ بندے کے بس میں جو کچھ ہو وہ کر لے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کرے گا جو بندے کے بس میں نہیں ہوگا۔ ورنہ ہمارے بس میں بہت کچھ ہے، ہم بول تو سکتے ہیں لیکن بولنے کو بھی تیار نہیں، اور پھر چاہیں کہ اللہ کی کوئی کھلی مدد آ جائے اور ہمارا کام بن جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہم جو کچھ کر سکتے ہوں وہ کر گزریں، ہاتھ پیر چلا سکتے ہوں تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ پیر چلائیں، بول سکتے ہوں زبان سے، چاہے اندیشہ ہو کہ ہماری زبان کھینچ لی جائے گی، لیکن پھر بھی اگر بول سکتے ہوں تو بولنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ جب اس طرح اپنے بس میں جو کچھ ہوتا ہے بندہ کر گزرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے وہ ہوتا ہے جو بندے کے بس میں نہیں ہوتا۔ تو ان نوجوانوں نے ہمت نہیں ہاری کہ یار ہم تو 5-7 آدمی اور کہاں پوری کنٹری کی دشمنی مول لے کر کہاں جائیں گے ہم، نہیں، ان کو یقین تھا کہ ہم حق پر ہیں تو حق کا اظہار کرنا بھی ہمارا فریضہ ہے۔ اگر ہم آج اپنے موقف کو کلیئر نہیں کریں گے تو کل جا کر ہم کو ان کا ساتھ دینا پڑے گا اور انہی میں گھل مل کر ان کے جیسے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اپنا موقف انہوں نے صاف صاف بیان کر دیا، کیا کہ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شطط، ہم توحید پرست ہیں اور ہم توحید پر قائم رہیں گے، اور جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو قیامت تک ہم نہیں مانیں گے کہ وہ معبود حقیقی ہے۔ اگر ایسی بات ہم نے کہی تو یہ حقیقت سے بہت دور کی بات ہوگی، اور اگر تم کو اصرار ہے کہ ہم حق پر ہیں
تو دلیل تمہارے ذمے ہے. تم یہ کہتے ہو کہ یہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے، تو لاؤ دلیل پیش کرو. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ سب باتیں بنانے سے کیا ہوتا ہے اور دھمکیاں دینے سے کیا ہوتا ہے اور فلاں فلاں کا حوالہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ ارے کوئی ایسی بات تو پیش کرو کہ جس کو انسان کی عقل قبول کرے کہ یہ بھی معبود ہے، یہ بھی معبود ہے، اور وہ بھی بھگوان ہے، اور یہ بھی بھگوان ہے، اور یہ بھی درست ہے اور وہ بھی درست ہے. کوئی عقل میں سمجھ میں آنے والی بات تو کہو. اور اگر نہیں ہے تو پھر سن لو کہ تم سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوگا، کہ تم گویا جانتے ہو تمہارے اپنے موقف پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، پھر بھی تمہیں اپنے اوپر اصرار ہے. تو ہم تو یہ نہیں کہتے کہ تم جانو اور تمہارا کام جانو، بلکہ ہم یہ بھی کلیئر کر دیتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور تم باطل پر ہو، اور اس وقت روئے زمین پر تم سے زیادہ ظالم اور ظلم کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ تم نے اللہ پر جھوٹ افطرا کیا ہے کہ اللہ نے اس کو بھی حق کہا اور اس کو بھی حق کہا. تو بہرحال یہ ان آیات کا جو سبق ہے وہ سبق فقط اتنا ہی ہے کہ ایمان والے کو اپنے ایمان پر اور دین پر یقین کامل ہونا چاہیے. اور یہ یقین کامل اس وقت ہوتا ہے جب کہ انسان قرآن سے شعور کا تعلق پیدا کرتا ہے. اور دوسری بات کہ ایسے موقع پر انسان کو چاہیے کہ وہ بغیر کسی ڈر اور خوف کے اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اپنا موقف کھلے عام لوگوں کے سامنے بیان کر دے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے حالات کو سازگار کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمانی بصیرت عطا فرمائے اور قرآن سے شعوری تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم. جماعت آئی ہوئی ہے، تشریف رکھیں 5-10 منٹ.